اور خاص طور سے میں جی مناظرہ اپنے لیول کے علم والے سے کرتا ہوں. پہلے وہ اتنا علم حاصل کر لے, اس کے بعد مناظرے کا چیلنج کر. تیری اوقات ہے کیا مجھ سے بات کرنے کی؟ بالکل صحیح. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھائی, یہ جو آپ نے مجھے ویڈیو بھیجا میں نے اس کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے. یہ اس کو اردو میں ایک محاورے میں کہتے ہیں گیدڑ بھپی دینا. اور جیسا کہ اس میں ایک جاہل سوال کر رہا ہے دوسرے بڑے جاہل سے کہ فاروق رضوی مناظرے کا چیلنج کرتا ہے, تو شیخ آپ نے جو ہے اس کے جواب میں کہا تھا کہ تو 500 حدیث پڑھ زبانی تو میں 1000 پڑھوں گا, تو 1000 پڑھ تو میں 2000 پڑھوں گا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رٹو طوطا جاہل ہے, صرف اس نے حدیثوں کو طوطے کی طرح رٹ لیا ہے اور حدیث کا فہم اور حدیث کو سمجھنے کی ذرہ برابر اس جاہل میں صلاحیت نہیں ہے. میں جلال الدین قاسمی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ طوطے کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے, مناظرے میں ایک موضوع طے ہوتا ہے, مناظرے کا اصول ہوتا ہے کہ ایک موضوع طے ہوتا ہے اور اس موضوع کے اعتبار سے دلیل اور پھر دعویٰ اور اس کا پھر جواب یہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق دلائل دیے جاتے ہیں. طوطے کی طرح بس حدیثیں رٹ کے سنا دیا, اس کو مناظرہ نہیں کہتے کہ جس سے کوئی عنوان کا تعلق ہی نہ ہو اور بس بڑبڑ طوطے کی طرح بڑبڑ کیے جا رہے ہیں. تو یہ جاہلوں کا مناظرہ ہوا. دوسرا یہ کہ اس نے کہا کہ صاحب جو ہے میں اپنے لیول والے سے کرتا ہوں, تو اگر وہ مجھے اپنے لیول کا نہیں مانتا تھا تو پھر یزید کے معاملے میں اس نے میرا رد کیوں کیا؟ جب اس نے ایک یزید کے تعلق سے اس کے دفاع میں ایک تقریر کی تھی اور جب میں نے اس کی اوقات دکھائی اور اس کی دھجیاں اڑا دی تو اس نے پھر جواب دینے کی کوشش کی, اور پھر جب میں نے اس کا جواب دیا اور اس پہ میں نے چیلنج کیا کہ بیٹھ جائے اس موضوع کو لے کر, تو آج تک اس کو صاف سونگا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود اس کی اپنی اوقات کیا ہے اور رہ گئے کہ اس کا لیول کیا ہے وہ تو سمجھ گیا کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. اس نے کہا تھا, جس کی بنیاد پر میں نے اس کو چیلنج کیا تھا, کہ یزید کا جنازہ جو ہے وہ حوارین سے دمشق تک جو ہے ہاتھوں میں لایا گیا اور یزید بڑا ہردل عزیز تھا. اور بھی بہت ساری اس نے اس میں روایتیں پیش کی تھی جس پر میں نے جراحیں پیش کی تھی کہ یہ اس پہ جرح ہے اور یہ روایتیں جو ہے وہ معتبر نہیں ہیں, قابل اعتماد نہیں ہے. آج تک اس کا اس نے جواب نہیں دیا, اس کو صاف سونگا ہے. یہ اصل میں ایک حائزہ بیگم ہے, اس کا کام ہے کہ یہ کسی کو فون کرتا ہے, یہ آپس میں بس بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ بول جمہورے, پھر وہ بولتا ہے ہاں استاد, تو جمہورے اور استاد آپس میں بیٹھ کے بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں. چلیے جلال الدین قاسمی سمجھتا ہے کہ بھائی میرا لیول نہیں ہے اور میں اس سے بات نہیں کرتا, تو یہ ہمارے کون سے سنی عالم سے یہ مداخلہ کرنے بیٹھا ہے آج تک, وہی دکھا دے گے. جبکہ میں تو خود اقرار کرتا ہوں کہ بھائی میں کوئی سند یافتہ مدرسے کا عالم نہیں ہوں اور کوئی میں نے سند نہیں لی ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ علم اتنا ہے کہ جلال الدین جیسے کا پاجامہ آگے سے بھی گیلا اور پیچھے سے بھی گیلا کر سکتا ہوں میں. لیکن یہ جب میرے ساتھ نہیں بیٹھ رہا ہے تو ہمارے بریلی جماعت کے بڑے عالم کے ساتھ کیا بیٹھے گا؟ اس کی اوقات اس سے پتہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ جرجس کو دیکھ لو تو وہ 9 سال سے بھاگ رہا ہے. تو ان کی جماعت میں سب نامرد ہجڑے تو بیٹھے وہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنی کمرے میں بیٹھ کے خوش ہو کے گیدڑ بپیاں دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب ہم سے کیا کریں گے مناظرہ, فلاں صاحب ہم سے کیا مناظرہ کریں گے. ارے جاہل کے بچوں بیٹھ جاؤ, جب بیٹھوں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کون مناظرہ کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہا ہے. خود ہی بنا مقابلے کے ہی خود ہی جو ہے فاتح بھی ہو گئے, خود ہی جیت گئے. یہ تو عجیب معاملہ ہے. یعنی کرکٹ کا میچ کھیل ہی نہیں رہے اور کہہ رہے کہ صاحب ہم جیت گئے, ہمارے کو کب دے دو. تو ایسا ہوتا ہے. کشتی لڑی نہیں رہے اور کہہ رہے کہ صاحب ہم کو پہلوان مان لو. تو یہ تو بہت بڑے جاہل کی بات ہے. اور رہ گیا کہ جس دن بیٹھیں گا, وہ کہہ رہا ہے کہ جس دن بیٹھیں گا اس کو اوقات پتہ چل جائیں گی. ارے خبیث, تجھے تو 3 اپریل کو چیلنج کیا گیا تھا اور تو نے کہا تھا میں آ رہا ہوں الہ آباد میں, اور میں الہ آباد میں 3 اپریل کو پہنچا, تو آیا ہی نہیں, فلائٹ ہی تو نے اپنا کینسل کروا دیا خود ہی. اور خود ہی پھر آپس میں چنگو منگو کی میٹنگ ہوئی, کہا ایک نے کہہ دیا صاحب جلالو صاحب جلو صاحب آ ہی نہیں رہے ہیں. ارے میں نے کب کہا مت آؤ, میں نے تو تم کو چیلنج کیا 3 اپریل کو آ جاؤ. تو بہرحال کل ملا کے یہ ہے کہ یہ سب گدڑ بھپیاں ہیں. اور اگر جب تو اپنے لیول کا سمجھتا نہیں تھا تو پھر میرے ویڈیو کا رد کیوں کرتا ہے؟ یعنی ویڈیو کا رد اس لیے کرتا ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ پیچھے کتنا بھی بول لو, سامنے بیٹھو تو پیجامہ گیلا ہونے کی نوبت آ جائیں گی. تو پھر میرے ویڈیو کا رد ہی کرنا بند کر دینا جاہل. تو بہرحال یہ سب بچکانی باتیں ہیں اور سب سے بڑی دنیا دیکھ چکی ہے کہ غیر مقلد جاہلوں کا فرقہ ہے. کوئی ان کا شخص جو ہے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرتا, نہ ہم جیسوں سے بات کرتا ہے نہ ہمارے علماء سے بات کرتا ہے. چلو اگر جلال الدین کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ میرے کو اپنے لائق نہیں سمجھتا تو مناظرے کے چیلنج کے لیے تیار تو ہو جا, مناظرے کا چیلنج ایکسپٹ کر. میں اپنی جماعت کے دوسرے ذمہ دار بڑے عالم کو سامنے لاؤں گا, پھر دیکھتے تیرا پاجامہ کیسے گیلا نہیں ہوتا ہے. تو
تو بیٹھ تو ان کی کوئی جماعت کا نہیں بیٹھتا میرے بھائی، سب 10 بائی 10 کے دڑبے میں بھونکنے والے کتے ہیں یہ لوگ، صرف جیسے کتا ہوتا ہے نا پالتو جو دڑبے میں بند ہوتا ہے اور وہیں بھونکتا ہے، یہ ان کی حالت ہے. سامنے یہ مقابلہ کرنے آتے نہیں ہے، ان کا کوئی شخص سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور سب سے بڑی مثال وہ جرجیز کی تو سامنے ہے. اس کو تو میں نے جلال الدین کو بہرحال 1 یا 2 بار ہی چیلنج کیا ہے چند باتوں کو لے کر، لیکن جرجیز کو تو میں 9 سال سے کئی چیزوں پہ چیلنج کر رہا ہوں. برادر عمران کو میں نے نام لے کے کئی سالوں سے چیلنج کیا ہے. ذاکر نائک کو بمبئی میں جب تک ذاکر نائک رہا 50 تقریریں ہیں میری جس پر میں نے ذاکر نائک کو چیلنج کیا ہے. اور یہ گیدڑ بپیا دینے والے بس یہی بول بول کے بھاگے، فلاں ہمارے لائق نہیں ہے، فلاں ہمارے لائق نہیں ہے. ارے جاہل کے بچوں، جب تم سمجھ رہے ہو کہ سامنے والا ہمارے لائق نہیں ہے تو 10 منٹ میں جیتو گے نا تم تو، پھر مناظرہ پھر کیوں ڈر رہے ہو؟ اب بھائی جب تم نے دیکھ لیا کہ ہم تو بہت بڑے علامہ ہیں، سامنے والا جاہل مطلق ہے، تو 10 منٹ میں تم جیت جاؤ گے نا. کہ بس خود ہی بول بول کے، تو ایسے تو میں بھی بول سکتا ہوں کہ جلال الدین کو تو میرے کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائیں گا اور اس کا تو اپنا نام بھی بھول جائیں گا. تو ایسی بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اپنے لائق اور اپنے لیول کا نہیں سمجھتا تو پھر میری ویڈیو کا رد بھی نہیں کرنا چاہیے. تیری اوقات بھی نہیں ہے پھر میرے ویڈیو کا رد کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ محترم، سب خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی شیخ، کھانا نہ ہو گیا؟ ہاں ابھی تھوڑی دیر بعد کھائیں گے انشاءاللہ. جی شیخ، جو الحمدللہ ویڈیو ہم لوگ نے اپلوڈ کیا تھا، تو جو فاروق خان صاحب ہیں لیپ ٹاپ والے بابا، وہ بیچارے اپنی عزت کو مطلب وہ ڈھانکنے کے لیے، چھپانے کے لیے آڈیو ان کی ایک آئی ہے، اور وہ ان کے مطلب یہ اشکال ہیں 3. تو پہلا اشکال تو ان کا یہ ہے کہ جب قاسمی نے یہ بولا کہ میں اس کے لیول کا نہیں ہوں تو اس نے میرا رد کیوں کیا تھا پہلے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس میں مناظرہ ہے کیا؟ نہیں مناظرہ نہیں. اس نے بولا کہ ہم نے جب پہلے اس کو گھیرا تھا ٹاپک کے اوپر کربلا کے، یزید کے، تو میں نے اس کو جواب دیا تھا تو اس نے میرا رد کیا تھا. تو جب میں اس کے لیول کا نہیں تھا تو اس نے میرے کو جواب کیوں دیا؟ ہاں تو دیکھیے، میں نے جواب میں لفظ مناظرہ کہا ہے کہ میں اپنے لیول کے علم والے سے مناظرہ کرتا ہوں. اس بے وقوف کو مناظرے کا مفہوم معلوم ہے، اس کو مناظرہ پڑتا ہے. جو یہ غلطی تو کرتا ہے وہ زور زبردہ ہے، وہ نہ باب مفالت ہے، وہ باب مفالت کا مصدر ہے. وہ ناظر یناظر مناظرۃ فهو مناظر، ونذر يناظر مناظرة فهو مناظر. الامر منه ناظر والنهي عنه لا تناظر. احمد کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مناظرہ نظر سے بنا ہے، اور یہ باب مفالت کی خاصیت اشتراک ہوتی ہے، یعنی آمنے سامنے 2 آدمی بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، نظر کر رہے ہوں، پھر بات ہو رہی ہو. اب یہ بے وقوف رد کا، جواب کا اور مناظرے کا فرق نہیں سمجھ رہا ہے تو اس سے کیا گفتگو کی جائے. جی یعنی کہ مطلب جو جواب دینا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، مناظرہ کرنا الگ ہوتا ہے. اور آپ نے جو ویڈیو میں بولا تھا مناظرے کی بات بولا تھا، وہ باب مفالت کی خاصیت ہے. ہم نے سامنے 2 آدمی بیٹھے ہوئے اور نظر کر رہے دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نظر اولا تو مناظرہ کہتا ہے، جیسے وہ مناظرہ ہے وہ جی. تو ہاں تو یہ بے وقوف آدمی ہے. اللہ جو وہ اصل میں اپنی عزت کو مطلب بچانے کے لیے ایک اپنی آڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے. رد کہتے ہیں جواب کو، اور تردید میں ردا کہتے ہیں ردا قائلن. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ردا کا مطلب جواب دینا، ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے. اور رد کا مطلب ہوتا ہے کہیں کہیں ہوتا ہے کہ وہ تردید کرنا یا رد کرنا، ایسا کچھ ہوتا ہے. تو یہ رد کا مطلب جو جواب ہوتا ہے وہ مناظرے سے الگ ہوتا ہے. مناظرے اور رد کا فرق چاہنے کو معلوم ہے، اس لیے کہ عربی تو جانتا ہے. رد کا مطلب جواب دینا، مناظرہ نظر سے مشتق ہے، آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کرنا، بحث کرنا. جی جی ماشاءاللہ. مطلب کل ملا کے جو یہ ہے، یہ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں اس کے مطلب وہ لیول کا نہیں ہوں تو اس نے میرا رد کیوں کیا؟ ارے بھائی رد تو ہم جو بھی باتیں اس کا کرتے ہیں، اب کیا ضروری ہے سب کے سامنے جا کے بات کر لیں، مناظرہ کر لیں؟ ہاں میں نے کہا کہ بھائی مناظرہ جو ہے نا
अपने लेवल के इल्म वाले से करता हूँ। मुनाजरा का लफ्ज है, रद्द और जवाब का नहीं है। मैंने उसका रद्द किया, जवाब दिया है, न कि मुनाजरा किया है। बेशक बेशक। हाँ, और मैंने वहाँ पर ये कहा कि मुनाजरा करेगा तो जो है पजाबजीला हो जाता है। जी जी। अच्छा, इनका दूसरा सवाल ये था कि मतलब जो ये करबला के टॉपिक के ऊपर बोल रहे थे कि मेरे से आके बात कर ले कि वो कासमी ने कहा था यजीद को कंधे पे लेके गया, तो ये टॉपिक पे क्या क्या बात करना चाहिए? कोई अकीदे का मसला है क्या, या मतलब ये शरीयत है कोई? ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 8 साल बाद पेश आया। ये अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत की तकमील हो चुकी है। अली तारीख में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर यजीद को 2 आदमी नहीं, 4 आदमी नहीं, 10 आदमी नहीं, कोई भी लेकर के गया, उसे क्या लेना देना है? वो शरीयत को ही है, वो उसी को लेकर के बैठा है। वो तारीख है, वो तारीख है, ये शरीयत नहीं है। किसी को मतलब इंशाल्लाह अगर कभी होता है मुनाजरा तो इंशाल्लाह वो किसी मतलब वो अकीदे के टॉपिक पे होगा, शरीयत के टॉपिक पे। ये तो तारीखी बात है। अरे भाई, यजीद को कोई कांधे पर लेकर के 3 आदमी जा रहे, 4 आदमी जा रहे, 5 आदमी जा रहे, कहाँ से कहाँ ले जा रहे, ये शरीयत थोड़ी है, ये तारीख है। शरीयत पर गुफ्तगू करो। तारीख में तो बहुत सारे जवाबात होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, इख्तलाफ होता है, बाग लोग कुछ लिखते हैं, बाग लोग कुछ लिखते हैं। तो ये शरीयत नहीं है, तारीख है। अब ये बंदा क्या है, अगर वो कौन सी किताब थी, वो कह रहा था ज़ईफ है, जो ज्योग्राफी की किताब है, तो ये तारीख को शरीयत समझ रहा है, तारीख को शरीयत समझ रहा है। इसको इतनी, अब बताइए, जो रद्द और मुनाजरे का फर्क न समझ सके, वो तारीख और शरीयत के दरमियान क्या फर्क समझेगा? बिल्कुल बेशक सही फरमाया आपने। हाँ, तो इसका अच्छा बना लो थोड़ा सा। और तीसरा इनका सवाल ये था कि अच्छा ठीक है, हम इनके लेवल के नहीं हैं, तो इन्होंने आज तक कौन से हमारे उलमा से बात की? मतलब चलिए मान लिया कि लैपटॉप बाबा भाई वो आपके लेवल का नहीं है, तो कोई दूसरा आलिम इनकी जमात का आपने उससे आज तक मतलब काहे के लिए बात नहीं की? तो ये इनका इश्काल है वीडियो पे। नहीं, किसी ने बात करने की जो है हिम्मत ही नहीं थी ना। अगर कोई हिम्मत करता तो पता चल जाता। और बाकायदा आलमपुर की कैसेट मौजूद है कि मेरी तौहीद के ऊपर तकरीर हो रही थी, तो मजमे में एक तरफ एक आलिम बैठ करके खामखा वो सवाल कर रहा था। तो मैंने एक नजर उसके ऊपर डाली और फिर वो सवाल करने लगा, तो मैंने उसको स्टेज पर बुला लिया। वो बरेलवी आलिम है, उसको देखिए, वो कैसेट मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके ऊपर गुफ्तगू की है। तो मुनाजरे की हिम्मत, असल में मुनाजरा क्या होता है कि उस पर कोई आदमी तलाशी अकेले नहीं करता, उसमें खाली शरफ जुबानी होती है और गुफ्तगू होती है और हंगामे होते हैं। तो मुनाजरों का जो अंजाम है उसके पेश नजर सामने वाले ने कभी चैलेंज ही नहीं किया ना कि आइए बैठते हैं ये। हाँ सही बात है, चैलेंज वाले बाबा तो इकलौते यही अपनी जमात में पैदा हो गए, 20,000 रुपए लेके खाली अम्मा बहन की गालियां देके चैलेंज करते हैं। इनके अलावा तो बाकी बेचारे सब सीधे साधे हैं। हाँ जी 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 जी। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है, आपसे बात हो गई। अब मैं इसकी ऑडियो इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ ताकि जो आपका जवाब है इंशाल्लाह उन तक पहुँच जाए। और बाकी उनकी हैसियत ना पहले थी ना आज है ना इंशाल्लाह कभी आगे होगी।